کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا. کوئی ملکل موت سے اگر چاہے میں جھوٹ بول لوں تو نہ بچ سکے گا. کوئی اگر چاہے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو موت کا فرشتہ ہے انہیں ٹھگ لوں, انہیں چکما دے کے یہاں سے نکل لوں تو نکل نہیں پائے گا. کوئی کتنے بھی بڑے سے بڑے دماغ والا ہو, انجینئر ہو, پیسے والا ہو, تو وہاں کسی کی بس نہیں چلتی ہے. اگر اسرائیل علیہ السلام کے پاس اگر لین دین گھوس کا معاملہ ہوتا تو سب سے پہلے تو غریب لوگ چلے جائیں گے, امیر لوگ تو گھوس دے کر کے زندہ رہ جاتے ہیں. کیونکہ دوستو قرآن پاک میں صاف اعلان کر رہا ہے, قرآن کہتا ہے دوستو موت سے کوئی نہیں بچتا, امیر ہو یا غریب ہو, آقا ہو یا غلام ہو, محلوں میں زندگی گزارنے والا ہو یا بوس کی جھوپڑی میں جنگل بیابان میں رہتا ہو یا آباد مقامات پر, موت کسی کو نہیں چھوڑے گی. موت اسے آ پکڑے گی, چاہے تربھانی میں رہو یا دلی میں رہو, موت آ پکڑے گی. موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. آج ہمارے کانوں تک آواز دی جاتی ہے, آج آواز لگائی جاتی ہے. حضرت مولانا اسرائیل صاحب اپنے مسجد کے مسجد سے اعلان کرتے ہیں رنگپورہ کے سرزمین پہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے. سبھی حضرات جنازے میں شرکت فرمائیں گے, لیکن غریب لوگ اپنا کاروبار کو بند کر کے جنازے میں چلے جاتے ہیں, لیکن امیروں کا کام بند نہیں ہوتا. پتہ چلتا ہے آدھا سے بیسی رنگپورہ کے لوگ پورنیہ کوٹ کچہری میں گھوم رہے ہیں. لیکن اگر غریب لوگ مر جائے, امیر لوگ مر جائے, تو ہم غریب لوگ جتنے بھی ہیں سارا کے سارے لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کر کے اس امیر آدمی کے میت میں جا کر شامل ہوتے ہیں, ان کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں, ان کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. وہیں پہ اگر غریب مر جائے, اعلان ہو جائے رنگپورہ کی جامع مسجد سے تربھانی کے سرزمین پہ تربھانی میں کوئی شخص انتقال ہو گیا ہے, کوئی بڑے لوگ نہیں آئیں گے. دوستو قرآن کہتا ہے موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ پکڑے گی, پھر تمہیں اس ذات کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو سننے اور دیکھنے والا ہے. آج ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں, کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہاں تو پکڑ لیا جائے گا. دوستو حضرت والا تشریف لا چکے ہیں, ٹھنڈ کا موسم ہے اور حضرت بیمار بھی چل رہے ہیں, ان کے لیے دعا کریں حضرت والا کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو حیثیت کاملہ عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تندرستی عطا فرمائے. میں اسی بات پر اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں. وآخر الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت خوب. یہ تھے حافظ قاری جناب عبدالستار بھارتی جو بہت ہی اچھے انداز میں بیان و خطاب و سماعت فرما رہے تھے. آئیے حضرات, اب بلا کسی تمید و تاخیر کے میں چاہتا ہوں کہ حضرت سے قبل تھوڑی دیر کے لیے جناب فردوس انجم صاحب سے گزارش کروں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں. صدر باوقار حضرت اقدس مولانا مفتی مبارک حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت اقدس مولانا برہان صاحب اور علماء کرام حفاظ اعظام تشریف رکھتے ہیں. سب کی دعائیں لیتا ہوں. بالکل میں کلام جو میرا چل رہا ہے اس سال پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سے قلب درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مطلب پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. پڑھا جو ہی میں پڑھا جو ہی میں نے
جو ہی میں نے درود مقدس پڑھا، جو ہی میں نے درود مقدس، تو بے چین دل کو قرار آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آواز کہاں چلے گئے؟ سبحان اللہ۔ آپریٹر سب کہاں چلے گئے؟ کہیں گئے ہیں؟ سماعت فرمائے کہ پڑھا جو ہی میں نے درود مقدس، تو بے چین دل کو قرار آ گیا ہے، تو بے چین دل کو قرار آ گیا ہے۔ پڑھا جو ہی میں نے تو بے چین دل کو قرار آ گیا ہے، تو بے چین دل کو قرار آ گیا ہے۔ رسول خدا کی ثنا کرتے کرتے، رسول خدا کی ثنا کرتے کرتے میری شاعری پر نکھار آ گیا ہے، میری شاعری پر نکھار آ گیا ہے۔ ماں بہنیں پردے میں بیٹھ کر سن رہی ہیں، ان کے حوالے سے ایک شعر سماعت فرمائیں۔ آقا مدنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اس وقت کو ذہن میں رکھیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، سماعت فرمائیں۔ میری شاعری پر نکھار آ گیا ہے، گھٹا ہر طرف رہے متوں کی ہے چھائی، بہارا منابی کے آنگن میں آئی، گھٹا ہر طرف رہے متوں کی ہے چھائی، گھٹا ہر طرف گھٹا ہر طرف رہے متوں کی ہے چھائی، بہارا منابی کے آنگن میں آئی، بہارا منابی کے آنگن میں آئی، کوئی زندہ درگور ہوگی نہ بیٹی، کوئی زندہ درگور ہوگی نہ بیٹی، ہوا لفظ کا اب تھا جدار آ گیا ہے، ہوا لفظ کا اب تھا جدار آ گیا ہے۔
پتہ نہیں ساتھ نہیں دے پا رہا ہے مائک آپ کا. سماعت فرمائیں. ایک شعر اور. ہجرت کا واقعہ مفتیان کرام تشریف رکھتے ہیں. آقا مدنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے. اس منظر کو ذہن میں رکھیں. پیش کرتا ہوں بطور خاص والا فرمائیں کہ پڑی سونی سونی تھی مکہ کی گلیاں, بڑی سونی سونی تھی مکہ کی گلیاں, حرم سے جو ہجرت وہ کرنے لگے تھے, حرم سے جو ہجرت وہ کرنے لگے تھے, بڑی سونی سونی گلیاں, حرم سے جو ہجرت وہ کرنے لگے تھے, حرم سے جو ہجرت وہ کرنے لگے تھے, چلے چھوڑ کر مکہ کو یثرب ہے, چلے چھوڑ کر مکہ کو یثرب, یہی حکم پروردگار آ گیا ہے, یہی حکم پروردگار آ گیا ہے. منقبت کے حوالے سے ایک شعر اور فرمائیں کہ حسین ابن حیدر چلے صوبے کربل, حسین ابن حیدر چلے صوبے کربل, حسین بن حیدر چلے سوئے کربلا, چلے سوئے کربلا, حسین بن حیدر چلے سوئے کربلا, وہ بچپن کا وعدہ نبھانے نبی سے, بچپن کا وعدہ نبھانے نبی سے, حسین ابن حیدر بچپن کا وعدہ نبھانے نبی سے, وہ بچپن کا وعدہ نبھانے نبی سے, کیا نوش جوئی وہ جام شہادت ہے, کیا نوش جوئی وہ جام شہادت, کرم رب کبھی میں شمار آ گیا ہے, کرم رب کبھی میں شمار آ گیا ہے.
بہت شکریہ، جزاک اللہ احسن الجزا۔ ایک صاحب کچھ سمجھ میں آیا ماشاءاللہ، منقبت کا شعر اچھا ماشاءاللہ، سیکرٹری صاحب ہیں، بہت شکریہ۔ کوئی بات نہیں، پوری رات صرف آپ حضرات ساتھ دے دیجیے، تھوڑا ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ آخری شعر مقطع کی شکل میں پیش کرتا ہوں، بطور خاص راجہ فرمائے۔ کرے گا جو سنت کوئی ایک زندہ، کرے گا جو سنت کوئی ایک زندہ، ملے گا اسے سو شہید و رتبہ، ملے گا اسے سو شہید و رتبہ، کرے گا رسول زندہ، ملے گا وہ سو شہیدوں سے رتبہ، ملے گا وہ سو شہیدوں سے رتبہ۔ میں سنت کی راہ پر چلا جب سے انجم ہے، میں سنت کی راہ پر چلا جب سے انجم، میری زندگی میں سدھار آ گیا ہے، میری زندگی میں سدھار آ گیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ جنت کا چاند عرش کا تارا حسین ہے، ڈوبے نے جو کبھی وہ ستارہ حسین ہے، وہ شہادت دیکھیے فاطمہ زہرا کے لال کا، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ آئیے حضرات، آج ہمارے پیچھے ایک ایسی عظیم ہستی موجود ہے جن کے پروگرام کے لیے لوگ سالہ سال پہلے سے ہی کوشش کرتے ہیں، مگر منظوری امکانی کے درجہ میں ہوتی ہے۔ یہ خدا کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے کہ بغیر امید کے منبع رشد و ہدایت، صاحب کشف و کرامت، نبض قوم و ملت کا ایک عظیم کوہ نور ہیرا، حضرت علامہ و مولانا مفتی مبارک حسین صاحب، امام و خطیب تاج المساجد لائن بازار پورنیا، یہاں تشریف فرما ہے، جن کے دم قدم سے جلسہ کو زندگی اور سامعین کو روحانی تازگی مل رہی ہے۔ لہذا میں حضرت والا کے بیچ زیادہ دیر حائل ہونا نہیں چاہتا، حضرت والا سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک مشکبار خطابت چلے آئیے، چلے آئیے، چلے آئیے۔ آپ لوگ سے گزارش ہے آپ لوگ آگے کی طرف آ جائیں، آگے کی طرف آ جائیں، تھوڑا سا آگے کھسک جائیے۔ دیکھیے حضرت کا خطاب ہوگا اور آپ لوگ بتر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے، آگے آ جائیے اور آگے تھوڑا سا کھسک جائیے، آگے کھسک جائیے، اپنے بدن کو ڈھیلا کیجیے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اسٹیج پر بیٹھے حضرات علماء کرام، قابل احترام سامعین،
پردہ نشی خواتین، بڑی دل گردے کی بات ہے کہ کل دوپہر کے بعد سے سردی نے بڑی تیزی کے ساتھ انسانوں کو اپنے لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ اس سرد رات میں بھی آپ حضرات اس میدان میں مدرسہ تعلیم القرآن کے سنگ بنیاد کے موقع سے حاضر اور موجود ہیں۔ پروگرام کو لمبا کرنے کے بجائے باموضوع اور بامعنی بنا کر محدود وقت میں ختم کر لیا جائے تو شاید وہ پروگرام دور رس ہوتا ہے اور اثر پذیر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ آئے، کھڑے کھڑے جلسے کی زینت بنے اور پھر موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا، پورا پچھم اتر دکھن اپنا چلے گئے۔ تو اب آنے کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، البتہ جانے کا سلسلہ چالو ہے۔ مزید تاخیر کریں گے تو شاید دعا میں بھی کچھ ہی لوگ ملیں گے۔ آج کا جو سب سے بڑا عظیم پروگرام ہے وہ ہے مدرسہ تعلیم الدین کے سنگ بنیاد کا، اور اسی سنگ بنیاد کے تعلق سے علماء کرام کی دیدار بھی میسر آ رہی ہے، اور ان کی زبانی قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں بھی گوشگزار ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک کہنے اور سننے سے زیادہ سارے لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مغرب عشاء کے درمیان یہ پروگرام ہونا تھا، لیکن تاخیر سے شروع ہوا، اور اب جبکہ 10 بجنے کے قریب ہیں، ابھی مفتی سعد النجیب صاحب کا بھی پروگرام ہونا ہے، وہ بھی آنے ہی والے ہیں، ان کا پروگرام ہوگا۔ میں چند منٹوں میں آپ سے جدا ہو کر پورنیہ کے لیے اپنا راستہ لوں گا۔ دیکھیے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بڑے پیر دستگیر اسی مدرسے نے بنایا تھا۔ جیلان کی گمنام سرزمین میں پیدا ہوئے، اس زمانے میں علم و فن کا گہوارہ اور علم و ادب کا بہت ہی بڑا سرمایہ بغداد جانا جاتا تھا۔ جب زمین کے اوپر چلنے پھرنے بھاگ دوڑ کرنے کے قابل ہوئے تو پیارے اور محبوب بیٹے سے ماں نے مخاطب ہو کے کہا کہ اب تمہیں پڑھنے کے لیے بغداد جانا چاہیے۔ جیلان اور بغداد کے درمیان کوئی زیادہ دوری کا راستہ نہیں، لیکن کچھ ہی دور کی مسافت، لیکن خطرناکی سے گزرنا پڑتا تھا۔ لوگ اپنی جان اور اپنا مال و سرمایہ کی حفاظت کے لیے قافلہ کی شکل میں 5 آدمی 7 آدمی 10 آدمی مل کر جب ایک جتھا اور گروہ ہو جاتا تب کہیں سے سفر کرتے تاکہ میری جان مال کی حفاظت ہو۔ تو ایک قافلہ جیلان سے بغداد کی طرف جا رہا تھا، تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بغداد کے لیے تیار ہو جاؤ، بغداد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو بیٹا تیار ہوا
تو چند اشرفیاں آستین کے اندر انہوں نے حفاظت کی غرض سے سل دیا اور بتا دیا کہ اس میں درہم ہے، سونے کا سکہ ہے جو وقت پہ کام آئے گا، لٹیروں سے بچ جائے گا تو کام آئے گا، لیکن کتنا ہی مشکل گھڑی کیوں نہ آ جائے، جان خطرے میں پڑ جائے اور مال لٹ جانے کا اندیشہ سمجھ میں آئے اور معمولی جھوٹ سے تمہاری جان بھی بچ سکتی ہو اور سرمایہ کی بھی حفاظت ہو سکتی ہو، ایسی گھڑی میں بھی جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ جھوٹ کے اندر انسان کے جان و مال کی ہلاکت چھپی ہوئی ہے اور سچ کے اندر، سچائی کے اندر راحت اور نجات چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے راحت اور نجات والے راستے کو اپنانا، ہلاکت والے راستے کو نہ اپنانا۔ واقعہ طویل ہے، قافلہ گھرا گیا، پوچھ تاچھ ہوا، سب لوگوں کے سرمایے لوٹ لیے گئے، ان سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے صحیح بات بتلایا۔ ان کی اشرفی بھی لے لی گئی۔ انہوں نے سردار سے کہا اور پھر سردار ان سے آ کے رجوع کیا۔ باہمی گفتگو کے بعد اس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پورے قافلہ، لٹیرے قافلے کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ مدرسے کی اہمیت اور ضرورت اور علم اور اہل علم کے مقام کے عنوان پہ ہمارے دوست مولانا برہان الدین صاحب کی بڑی اچھی تقریر ہوئی۔ میں بستر پہ بیٹھے بیٹھے سن رہا تھا۔ قرآن کریم کی مختلف مقامات کی آیتیں، احادیث رسول اللہ، اور پھر حضرت موسیٰ اور امام غزالی کا آپسی مکالمہ بہت اچھے انداز میں انہوں نے سمجھایا۔ مدرسہ یہ انسان کی اور سماج کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے مدرسے ہو گئے، اب کیا ہوگا مدرسہ کھول کر، قدم قدم پہ اسکول کانوینٹ کھول رہے ہیں، اس سے بھی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ اور بڑی بڑی آبادی میں جہاں مسلمان چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں کھیلتی رہتی ہیں، آوارہ گردی کرتی رہتی ہیں، ایسے ماحول میں اگر کوئی ادارہ کھل رہا ہے تو سمجھیے کہ یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت کو وہ ادارہ پورا کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں ادارے کے سنگ بنیاد کو اور اس کے کرنے والوں کو، قدم آگے بڑھانے والوں کو سراہنا چاہیے اور حوصلہ دینا چاہیے۔ میں دل سے اس سنگ بنیاد کو سراہتا ہوں اور دل کی اتھا گہرائی سے دعا دیتا ہوں، اللہ پاک اس سنگ بنیاد کو اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے۔ بنا بنایا مدرسہ اگر کسی کو ملتا ہے تو صرف پڑھنے اور پڑھانے کا موقع رہا، مہینہ لگا، شہریہ ملا، لیکن کمال اس کا ہے جو بنیاد سے لے کے چلے اور نہ جانے کتنے کتنے مشکلات کا اور کتنی کتنی کٹھنائیوں کا اور پریشانیوں کا سامنا جھیلنا پڑتا ہے، جب جا کر ایک ٹٹی اور جھوپڑا نما، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب پائیداری اور پختگی دیتے ہیں تو ادارہ پختہ مکان کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ تو بہت کچھ جھیلنے کے بعد یہ چیز سامنے آتی ہے۔ اس میں بہت کچھ سخت اور سست بھی سننا پڑے گا، اس کے لیے دل اور گردہ کو بہت مضبوط کرنا پڑے گا، بہت سارے مواقع پر کان کو بہرا کرنا پڑے گا اور آنکھوں کو اندھی بنانی پڑے گی۔ ہر کسی کے سوال کا جواب یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ دانش مندی تو یہ ہے کہ آپ سن کے انسنی کرتے ہوئے اپنے مشن اور اپنے
کام کو آگے بڑھانے کی فکر میں رہیں۔ آدمی جتنی دیر سوال جواب میں الجھتا ہے، اگر اس سے بچ کر تعمیری کام میں اپنے دل اور دماغ کو لگاتا ہے تو آدمی کامیابی کی منزل کو اور اس کے زینہ کو طے کرتا ہے۔ اس لیے میں اپنے تجربات کی روشنی میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو گرہ باندھیں۔ 100 میں اگر 50% لوگ آپ کے کام کو سراہیں گے تو 40 اور 50% لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے کام کو سراہیں گے نہیں بلکہ آپ کے قدم کو کھینچنا چاہیں گے اور کام کو تہس نہس کرنا چاہیں گے۔ اس لیے اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کام اخلاص کی بنیاد پر کیجئے اور اس درد کی بنیاد پر کیجئے کہ اس ادارے کے ذریعے قوم ملت کے نونہال اور ہونہار بچے جن کی پیشانی پر لکھی ہوئی نہیں ہے کہ یہ کل کی زندگی میں کیا بنیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ یہ بننے والے ہیں، اس لیے ان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اگر یہ نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیت کی بنیاد پر آپ کو آپ کے کاموں میں برکت دیں گے اور آپ کو پھر مقبولیت بھی عطا فرمائیں گے۔ اخلاص، للہیت اور امانت داری، ایمانداری یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اخلاص اور دیانت داری کی بنیاد پر کسی بھی جنگل میں آپ اپنے کام کو آسمان چھوا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مقبولیت مانگیے اور پھر عوام کے درمیان جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ کام ہونا ہے، کام ہوگا، کام ہو کر رہے گا۔ رکاوٹ ڈالنے والوں سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان سے مل کر محبت اور دعا ان سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور کسی کے تئیں بھی آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی کینہ، قدورت، عداوت، حسد، ڈاہ، جلن نہیں ہونی چاہیے بلکہ خوش مزاجی کے ساتھ آدمی کو ملنا چاہیے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں جو تنگ نظر ہوتے ہیں اور تند خواہ ہوتے ہیں، بڑی جلدی جو ہے نا آپے سے باہر ہو جانے کا مزاج رکھتے ہیں اور دل کے اندر ایسا زخم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ 1000 کارنامے ہونے کے باوجود بھی وہ ان سے ملنا اور جلنا پسند نہیں کرتے۔ یہ سب سے بری اور خراب بات ہے۔ اس طرح کی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جب ہی جا کر آپ عوامی کام کر سکتے ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی جب قائم ہو رہا تھا تو کتابوں میں لکھا ہے سر سید علی چندہ مانگنے کے لیے گئے تھے تو ایک آدمی نے پیسہ دیا اور اسی کے مد مقابل ایک دوسرے آدمی نے ان کے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے ہم بھی کچھ دیں گے۔ جب سر سید خان نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس آدمی نے اس ہاتھ میں تھوک دے دیا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا الحمدللہ بہت بڑی نعمت دی، لوگوں نے تو سکہ دیا لیکن آپ نے اپنے منہ کا لعاب اور تھوک دیا، اس کو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ جس زمانے کی بات ہے اس زمانے میں ان کو پھر دوبارہ بلایا اور اپنی سے غلطی مانگی اور کہا کہ میں آپ کو آزمانا چاہتا تھا۔ جس آدمی کے دل میں اتنی محبت ہو اور آدمی کی اتنی عظمت اور قدر ہو اور برداشت کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہو، وہی آدمی ملکی پیمانے پر اتنا عظیم اور اتنا بڑا ادارہ قائم کر سکتا ہے۔ اس زمانے میں اس آدمی نے 50,000 روپیہ پھر بعد میں دیا، اور اگر اس تھوک کو پھینک دیتے، ہاتھ کو جا کے دھو لیتے اور گرم مزاجی سے اور تلخ زبانی سے ان سے ٹکرا جاتے پھر وہ 50,000 روپیہ بھی نہیں ملتا اور کامیابی کی زینہ کو وہ طے نہیں کر پاتے۔ اس لیے آپ نے ایک بڑا کام کے لیے سوچا ہے، اللہ پاک آپ کے اس کام کو قبول فرمائے، قدم میں جماؤ نصیب فرمائے اور ایمان و عمل میں پختگی نصیب فرمائے۔ یہ بے ربط جملے ہیں جو میں نے آپ سے اور سامعین سے کہا ہے، اللہ پاک کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ٹولہ محلہ کی ضرورت کے لحاظ سے اس وقت مدرسہ اور مکتب کی بنیاد قائم کی جا رہی ہے۔ آپ محلہ کے لوگ ہیں، آپ لوگ ان سے اتفاق رکھتے ہیں اور جب ادارے کی سنگ بنیاد ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کا تعاون اس ادارے کو ملے گا، آپ لوگ مدد کریں گے چلنے چلانے میں۔ اللہ پاک اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھے، اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے۔
फूस झोपड़ा जिस शक्ल में भी बन के खड़ा हो, तो इसके लिए सबसे बड़ा ईंधन और सबसे बड़ी पूंजी होती है वो बच्चे बच्चियों को भेजना। जब तालीमी सिलसिला शुरू हो जाए, तामीर के सतह से ये कुछ आगे बढ़े, चाहे फूस झोपड़ा ही सही, टट्टी लग जाए, ऊपर टीन शेड पड़ जाए या दीवार पड़ जाए, तो बच्चों के जरिए जब तालीम का सिलसिला शुरू हो तो बच्चे और बच्चियों को भी देंगे ना, मदरसे में पढ़ने के लिए भेजेंगे ना बच्चे को। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपकी बोली हुई बात पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये थे हजरत मौलाना मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब मिफ्ताही दामत बरकतहुल आलिया। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब के हजरत की कही भी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मचल के कह दीजिए आमीन। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, हर घर में एक हाफिज़े कुरान चाहिए। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, हर घर में एक हाफिज़े कुरान चाहिए। और बनते नहीं हैं यूं ही समंदर में रास्ते, बनते नहीं हैं यूं ही समंदर में रास्ते। दिल में खुदा के इश्क का तूफान चाहिए, दिल में खुदा के इश्क का तूफान चाहिए। हजरत मोहतरम, हालात हाजरा इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, उस हालात हाजरा को सामने रखकर जनाब मरहूम गुलाम रब्बानी कासिम ने क्या ही मंजर कशी किया है, मैं आपके समात अदालत में पेश करना चाहता हूँ कि जाने मिल्लत का हाल क्या होगा हमसे नाराज जब खुदा होगा। जाने मिल्लत का हाल क्या होगा हमसे नाराज जब खुदा होगा। आदमी आदमी का दुश्मन है वो तो वहशी से भी बुरा होगा। आदमी आदमी का दुश्मन है वो तो वहशी से भी बुरा होगा। और शर पसंदों के तल्ख जुमलों से कत्ल गारत का सिलसिला होगा। जहर आलूद जिसकी बोली है मुल्क का अब वो रहनुमा होगा। जहर आलूद जिसकी बोली है मुल्क का अब वो रहनुमा होगा। और झूठ बोलेगा वो सियासत में, झूठ बोलेगा वो सियासत में, और औज पर उसका मर्तबा होगा। इस जमाने में जैसा राही है वैसा मंजिल का रास्ता होगा। और गुलाम रब्बानी कासिम मरहूम ने क्या ही मंजर कशी किया है कि राम मंदिर वही बनाएगा जिस जगह खानाए खुदा होगा। राम मंदिर वही बनाएगा जिस जगह खानाए खुदा होगा। अरे उसको अपनी खबर नहीं होगी, हश्त रेखा जो देखता होगा, उसको अपनी खबर नहीं होगी, हश्त रेखा जो देखता होगा। आगे उन्होंने कहा कि उससे खतरा है मुल्क और मिल्लत को जिस हुकूमत में भाजपा होगा। उससे खतरा है मुल्क और मिल्लत को जिस हुकूमत में भाजपा होगा। और ये सियासत की चालबाजी है, उनको दंगों से फायदा होगा। ये सियासत की चालबाजी है, उनको दंगों से फायदा होगा। और है किसकी जुर्रत उसे मिटाने की, है किसकी जुर्रत उसे मिटाने की जो कुरान में लिखा होगा। और अदल माने न माने अदालत का, अदल माने न माने अदालत का, उसमें कुदरत का फैसला होगा, उसमें कुदरत का फैसला होगा। आइए हजरत बड़ी तेजी के साथ रकीने जलसे से माजरत करते हुए मैं सीधे सीधे उस गौहरे नायाब मुकर्रिर की तरफ मुकर्रिर को दावत देने चला हूँ जो सरापा इल्म इरफा, आतिश बयां, फाजिल नौजवान, मुकर्रिर दिशान, फसीहुल लिसान, अजीमुल मर्तबत और मोनिसो कदरदान है, जिनसे मेरी मुराद फजीलतुल शेख हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासिमी दामत बरकतहुल आलिया है। मैं बड़े अदब के साथ हजरत से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने कीमती मवाइज़ हसना से हम तमाम सामाईन को मुस्तफीज फरमाए। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, मुल्क और मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशत गर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशत गर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। और झुकते नहीं कभी खौफ से ईमा वाले, झुकते नहीं कभी खौफ से ईमा वाले, झुकते नहीं कभी खौफ से ईमा वाले। वक्त आता है तो गर्दन भी कटा देते हैं, वक्त आता है तो गर्दन भी कटा देते हैं। इस वक्त माइक पर हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے جا کو راکھے سایہ مار نہ سکے کوئی بال نبی کا کر سکے سب جگ بیری ہو آمادہ یوں تو مجھ کو مٹانے پہ تھا جہاں لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہرباں لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہرباں ناکام ہو گئی میرے ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال یا رب میرے قلم کو تو وہ روشنائی دے میں جھوٹ جب لکھوں تو اندھیرا دکھائی دے میں جھوٹ جب لکھوں تو اندھیرا دکھائی دے میرے شعور و فکر میں ہے تیرا ہی ہے جمال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال چھوٹا سا جلسہ میلاد کا حوصلے سے جوان دعا تک کے لیے رکا ہوا میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تھوڑی دیر سننے کے لیے تیار ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ مصیبت ہوگی آسمان کو سر پر اٹھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ صبر نہیں ہوگا خودکشی کر لیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ جنازہ پڑھانے کے لیے ہم تیار 3 سوال ہیں پیغام شروع ہو رہا ہے میرا پہلا سوال کہ اللہ امیر پر زیادہ مہربان ہے یا غریب پر زیادہ مہربان ہے کس پر زیادہ مہربان ہے یہ میرا پہلا سوال ہے امیر پر زیادہ یا غریب پر زیادہ دونوں میں سے کس پر زیادہ خدا مہربان ہے یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے مصیبت میں ایک آدمی ہے دوسرا آدمی خوشی اور راحت میں ہے کون کس سے بہتر ہے جو آدمی خوشحالی میں ہے وہ بہتر ہے جو مصیبت میں ہے بدحالی میں ہے وہ بہتر ہے دونوں میں بہتر کون ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے آخری سوال ہے ایک مسلمان سے کسرا بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے دروازے پر کہا جب دربان نے پوچھا کہ میں معمولی آدمی ہوں
اور جب میرے پاس کھڑے ہوئے تو کہا میں سردار ہوں، ایسا کیا فرق ہے؟ اس مسلمان نے کیا جواب دیا؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دل کھول کر کے سنیں گے، عمل کے ارادے سے سنیں گے انشاءاللہ۔ 3 سوال ہے، پیغام شروع ہو رہا ہے، بالکل مختصر وقت ہے، 5 سے 10 منٹ میں آپ کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔ عورتوں کی بڑی تعداد ہے، ان کے حوالے سے 2-3 پیغام آپ کو دے دوں گا، جلسہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ خدا کس پر زیادہ مہربان ہے؟ امیر پر زیادہ مہربان ہے یا غریب پر زیادہ مہربان؟ تو لکھا ہے کہ جب خدا کے پاس امیر آئے گا تو خدا پوچھے گا مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، مال کے بارے میں خدا پوچھے گا امیر سے۔ اور وہی غریب جب آئے گا خدا کے پاس تو خدا پوچھے گا حال کے بارے میں، کیا حال ہے، خیریت تو ہے؟ خدا امیر سے زیادہ غریب پر مہربان ہے۔ دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا کہ آدمی مصیبت میں ہے، غم میں ہے، پریشانی میں ہے، دوسرا آدمی خوشی میں ہے، راحت میں ہے، عیش و آرام میں ہے، دونوں میں بہتر کون ہے؟ تو لکھا کہ جو خدا کی نعمت کے ساتھ ہے، خوشی میں ہے، آرام میں ہے، وہ خدا کی نعمت کے ساتھ ہے، اور جو مصیبت میں ہے وہ خود خدا کے ساتھ ہے، اس کا درجہ بڑا ہے جو خدا کے ساتھ ہے۔ اس لیے مصیبت پر صبر کریں گے، مایوس نہیں۔ تیسرا اور آخری سوال تھا، مسلمان سے پوچھا بادشاہ نے کہ تم دروازے پر دربان سے بولتے ہو کہ میں آدمی معمولی ہوں، معمولی آدمی ہوں، جب میرے سامنے کھڑے ہوئے تو تم نے کہا میں سردار ہوں، یہ فرق کیوں ہے؟ کہا حضور جب میں دروازے پر تھا تو میں واقعی معمولی آدمی تھا، پردیسی تھا، مسافر تھا، واقعی معمولی آدمی تھا، لیکن جب میں بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونے کی وجہ سے سردار ہو گیا۔ اب غور کیجئے کہ 5 وقت نماز اذان ہوتی ہے، جب ہم خدا کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو ہماری شان کتنی بڑی ہوگی؟ ہاتھ اٹھائیے، آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کس کے روکے رکا ہے سویرا، ایک پل کا ہے مہمان